جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج پارہ نمبر 13 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ پارہ نمبر 13 کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے اپنے پاس بلایا، ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا، آج کے بعد آپ ہمارے پاس بطور ایک ذمہ دار، امانت دار اور صاحب منصب کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے خزانہ سپرد کر دو، جسے آج کے دور میں وزیر خزانہ کہتے ہیں، اور یہ فرمایا چونکہ میں نگرانی بھی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے تھا کہ کوئی اور نااہل لے گا تو وہ ضائع نہ کر دے، ورنہ نبی کو عہدے سے کیا غرض، پیغمبر کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود نبوت کا عہدہ تمام عہدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، انہوں نے اس وقت یہ طے کیا کہ ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے گا، اور یہ شرط بھی رکھی کہ جس کو غلہ لینا ہے وہ خود آئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور آپ کا چھوٹا بھائی وہ ساتھ نہیں تھا۔ جب یہ واپس چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ کہا، ایک بھائی اور ہے، وہ باپ کے پاس ہے، والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آئندہ اس کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ میں نہ لائے تو میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا۔ اور جب یہ جانے لگے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا، تو جو ان کے غلہ تھا اس کے اندر ان کے پیسے بھی رکھ دیے۔ واپس انہوں نے اپنے والد سے آ کر کہا کہ جو مصر میں وزیر خزانہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ، تو آپ کو ان کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو جب سامان کھولا تو اندر پیسے بھی تھے۔ انہوں نے کہا، ابا جی پیسے واپس آ گئے ہیں، بہت نیک بادشاہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے جھٹکا لگ چکا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جھٹکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں، لیکن اس کا ذرا تم خیال کرنا، باقی جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ نوجوان ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، یہ ایک تدابیر اختیار فرمائی۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جب پہنچے بنیامین، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ خیر، ان کو ساری بات سمجھا دی، اور ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ چھوٹا بھائی میرے پاس رہ جائے۔ اب یہ لوگ واپس جانے لگے تو وہ پیمانہ جس سے وہ غلہ دیتے تھے، ناپ کر دیتے تھے، وہ پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے پر ان کے چھوٹے بھائی کے غلے میں رکھ دیا۔ اب یہ چلے تو حکومت کے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا برتن تھا وہ چوری ہو گیا، ہمیں تلاشی دو۔ انہوں نے کہا، ہم تو چور نہیں ہیں۔ کہا، اگر تمہارے سامان میں برآمد ہوا تو پھر؟ انہوں نے کہا، اگر نکل آیا تو ہمارا اصول یہ ہے، جس سے سامان برآمد ہوتا ہے اسی کو پھر ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا۔ خیر، پہلے دوسروں کو سامان دیکھا، پھر بنیامین کا سامان دیکھا تو وہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا، آپ ایسا کریں، ان کے بھائیوں نے کہا، آپ ایسا کریں، اس کے بدلے میں ہمیں رکھ لیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ پریشان ہوں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں، جس کے غلے سے چیز برآمد ہوئی ہے اسی کو رکھا جائے گا۔ خیر، رکھ دیا گیا۔ یہ واپس چل پڑے تو ان کے سب سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا، تم جاؤ، میں نہیں جا سکتا، ابو کو پہلے ہی بہت چوٹ لگی ہے، باقی اگر والد کو شبہ ہوگا، ابو کو شبہ ہوگا کہ ہم نے زیادتی کی ہے تو ان کو کہیں گے ہمارے ساتھ قافلے والوں سے پوچھ لے، ان سے معلوم کر لے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر، یہ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، حقائق اور منظر تو نہیں تھے،
تو آپ بہت پریشان ہوئے اور اتنا آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے جیسے آپ کی بینائی چلی گئی ہو۔ تو اللہ سے دعا مانگتے رہے اور فرماتے رہے کہ ایک وقت آئے گا، اللہ سب کو لوٹائے گا، اللہ سب کو لائے گا۔ تو یہ لوگ کیونکہ ابھی قحط سالی تھی، پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے احوال پوچھے۔ انہوں نے کہا تو یوسف تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اب انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آپ نے پھر ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ یہ میری قمیص ہے، یہ لے جاؤ اور والد صاحب کو دے دینا، انشاءاللہ اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جو ہی یہ قافلہ چلا، یہ معجزہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر کھل گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نہ بتائے تو قریب کنویں میں پڑا تب بھی نہ بتائے، اور بتائے تو کئی کلومیٹر کے فاصلے پر بتا دے۔ خیر یہ واپس پہنچے تو انہوں نے ساری صورتحال بتائی والد صاحب کو، قمیص دی تو بینائی لوٹ آئی۔ پھر یہ والد، والدہ اور سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ یاد رکھیں عبادت کا سجدہ یہ تو حرام ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ ہاں سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں تھا، اب اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بڑے اختصار سے میں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے، یکجا سارا بیان فرمایا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے قصے کو تھوڑے تھوڑے الگ الگ پارے میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الرعد، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، قیامت کو جو بنیادی عقائد ہیں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حق اور باطل کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل بھی ہوتا ہے، کچرا بھی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب پانی گزر جاتا ہے تو وہ میل کچیل جھاگ یہ سب نیچے رہ جاتا ہے۔ فرمائے اسی طرح جب باطل کا ریلا آتا ہے تو بسا اوقات بظاہر حق دب جاتا ہے اور باطل ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو سامنے غالب کر دیتے ہیں، پھر جو ہے حق سامنے آ جاتا ہے۔ تو وقتی طور پر وقتی حالات سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حق ہے اور حق اپنی طاقت دکھاتا ہے اور حق اپنا راستہ بھی بناتا ہے، تو حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے۔ پھر اللہ نے اس صورت میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ فاسق ہیں ان کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقین اور صالحین میں شامل فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ فرمائیں۔ باقی آگے اللہ نے سورہ ابراہیم ہے، اس صورت میں ایک تو قرآن کے نازل ہونے کی حکمت بیان فرمائی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ قرآن نازل ہوا، اس نے ظلمت کو الگ کر دیا، نور کو صاف کر دیا، یعنی ظلمت الگ ہے، نور الگ ہے، یعنی حق اور باطل کو قرآن کریم الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اور پھر بطور خاص کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ اس کو اللہ نے مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اچھے کلمے کی مثال ہے ایسی ہے جیسے درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور مضبوط ہے، پھر وہ درخت بلند ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ بہت مضبوط اور بلند ہوتا ہے، اور جو کلمہ خبیثہ ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں، جدھر سے ہوائے اس کو اکھاڑ لے جائے۔ تو خیر کلمہ طیبہ کو اللہ نے ایک اچھے درخت اور مضبوط اور بلند درخت کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے دعا مانگی، آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر ایمان کامل نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.